بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی کلاس میں نے آپ کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197 جس میں حج و عمرہ کے احکامات ہیں اس کے بارے میں چند آیتیں بتائی تھی، اس کے ترجمے اور مختصر سی تفسیر کے ساتھ۔ آج میں آپ لوگوں کو انہی ساری آیتوں کا خلاصہ بتاؤں گی۔ پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 197 سے لے کر آخر تک جتنی بھی آیتیں ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھی تھی ان ساری آیتوں کا خلاصہ آج اس کلاس میں بتاتی ہوں۔ دیکھو، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، اے ایمان والو، حج و عمرہ مکمل کرو اللہ کے لیے۔ یہ ایک ایسا راستہ ہے جس پر تمام انبیاء کرام چلے۔ تمام انبیاء اپنی اپنی جگہوں سے چلے۔ وہ جہاں پر رہتے تھے، جس جگہ پر رہتے تھے، انہوں نے وہاں سے اپنی اس مقام سے لے کر مکہ معظمہ تک کے سفر کو طے کیا، تمام انبیاء کرام۔ اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کا مرکز ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اس سفر کو طے کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ کو اپنے گھر کے لیے قبول کیا، اپنے گھر کے لیے قبول کر لیا، اپنا گھر بنانے کے لیے اس جگہ کو منتخب کر لیا، چوز کر لیا۔ اب روایت میں آتا ہے کہ اس سے پہلے اس جگہ پر پانی تھا، اس زمین پر پانی تھا، زمین نہیں تھی، اور پانی کے درمیان ایک بلبلہ تھا۔ وہ بلبلہ دھیرے دھیرے بڑھتا گیا اور بڑھتے بڑھتے اس نے زمین کی شکل اختیار کر لی۔ جو زمین کا مرکز تھا، زمین کا وسط تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ کو اپنے گھر کے لیے منتخب کر لیا، چن لیا، پسند فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جو گھر بنایا جس کا نام بیت اللہ ہے، اس کی تعمیر سب سے پہلے فرشتوں نے کی۔ فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی تعمیر کروائی، فرشتوں نے اس گھر کو بنایا۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اسی جگہ پر، انہی بنیادوں پر اللہ تعالیٰ کا گھر بنایا، بیت اللہ کو تعمیر کیا۔ اس کے بعد یکے بعد دیگرے لوگ آتے رہے اور ضرورت کے مطابق بیت اللہ کی تعمیر کرتے رہے، اس کی مرمت کرواتے رہے۔ اس روئے زمین پر گھر تو بہت سارے تھے جس میں لوگ رہتے تھے۔ کچھ لوگ پہاڑوں میں رہتے تھے، کچھ لوگ جنگلوں میں رہتے تھے، کچھ لوگ بڑے سے میدانوں میں رہتے تھے۔ گھر بہت سارے تھے، لیکن کوئی گھر نہیں تھا اللہ کی عبادت کا۔ ایسا گھر کوئی نہیں تھا جس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے ان کو عبادت کرنے کے لیے جس گھر کی سب سے پہلے بنیاد رکھی وہ گھر بیت اللہ تھا۔ بیت اللہ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو اپنی عبادت کی نیت سے بنایا۔ بیت اللہ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو اپنی عبادت کی نیت سے بنایا۔ اب یہ جو سفر ہیں یہ عبادت کا سفر ہیں، عبادت والا سفر ہیں، اور اس میں چند باتوں کا خاص طور سے دھیان رکھنا چاہیے کہ بندہ جب عبادت کا سفر کر رہا ہے، عبادت کے سفر کے لیے نکل پڑا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو پوری طرح تیار کر لے اس سفر کے لیے،
کیونکہ یہ سفر اللہ کو راضی کرنے والا ہے، اللہ کو خوش کرنے والا ہے۔ اب ہم دھیان رکھیں کہ دیکھو دنیا کا دستور یہ ہے کہ جب کوئی بندہ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو وہ اس کو اپنے گھر آنے سے منع کر دیتا ہے۔ اگر ہم کسی سے ناراض ہیں تو ہم ہرگز اجازت نہیں دیں گے اس کو اپنے گھر آنے کی۔ تو بالکل اسی طریقے سے جب اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے سے ناراض ہو جاتے ہیں تو پھر اس کو اجازت نہیں ہوتی ہے اپنے گھر آنے کی۔ لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالی اگر کسی بندے کو اپنے گھر بلا لے، جیسے کہ بندہ ناراض ہو گیا بندے سے، اب اس نے اس کو اپنے گھر بلایا، تو یہ بنیاد ہے اس کی خوشی کی کہ وہ خوش ہو گیا، اس سے راضی ہو گیا، تبھی تو بلا لیا۔ بالکل اسی طریقے سے ہم گناہگار بندوں کو جب اللہ تعالیٰ اپنے گھر بلائے تو ہم اس بات کا خیال رکھے، دھیان رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو گئے ہیں، خوش ہو گئے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں قبولیت دینا چاہتے ہیں، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہاں پر بلایا ہے۔ اگر کوئی بندہ اور اگر کوئی شہنشاہ اور بادشاہ کسی فقیر کو اپنے گھر بلاتے ہیں تو وہ کچھ لینے کے لیے نہیں بلاتے ہیں، ان کا مقصد فقیر سے کچھ مانگنا نہیں ہوتا ہے، کچھ لینا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کو کچھ دینا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جب اللہ نے ہم کو بلایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دینے کے لیے بلایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اور ہم ضرورت مند ہیں۔ ہم ضرورت مند ہیں تو ہم کو اللہ تعالیٰ سے خوب مانگنا چاہیے، دل کھول کر مانگنا چاہیے۔ اب یہ ڈیپینڈ اس پر کرتا ہے کہ مانگنے والا، سوال کرنے والا اپنے سوال میں کتنا مخلص ہے۔ اللہ تعالیٰ کس چیز کو دیکھیں گے کہ جب میں نے میرے بندے کو میرے در پہ بلا لیا ہے تو یہ کتنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے، کتنے خلوص کا، کتنے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ جس کے سوال میں، جس کے عمل میں عاجزی ہوگی، انکساری ہوگی اور نہایت ہی محبت کے ساتھ وہ مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اتنی ہی جھولی اس کی بھر دے گا۔ اس کی نیت کو، اس کے خلوص کو، اس کے خشوع اور خضوع کو دیکھا جائے گا کہ کس نیت سے مانگ رہا ہے، اس کے دل میں کتنی محبت ہے، اور اس کے حساب سے اس کی جھولی کو بھر دیا جائے گا۔ اور مانگتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ اگر دنیا کے سارے انسان اللہ تعالیٰ سے مانگنے لگ جائے، اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے لگ جائے اور اللہ تعالیٰ کسی بھی بندے کا سوال رد نہ کریں، ہر بندے کو دیتا ہی جائے تو اس کے خزانے میں ایک سمندر کے اندر سوئی اگر ڈبو کر نکال لی جائے تو کتنی پانی میں کمی آئے گی، اس کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی ہے۔ سارے انسانوں کو دینے کے باوجود تو ہم مانگنے میں کنجوسی نہ کریں، اور عاجزی اور انکساری میں بھی کنجوسی نہ کریں۔ خوب عاجز ہو جائے، اپنا اللہ تعالیٰ کے در پر اپنے آپ کو، اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنے آپ کو اتنا مست اور اتنا محو کر لے کہ ہمیں خبر ہی نہ ہو کہ آس پاس کیا چل رہا ہے۔ دیکھو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے گھر سے باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ گلی کے کارنر پر ایک شخص ہے جو معذور ہیں اور اپنی سرین کے بل بیٹھا ہوا ہے، اور وہ گھسٹ کر چل رہا ہے۔ تو یہ اس کے قریب گئے، انہوں نے سوچا کہ بڑی سخت گرمی ہے، اتنی سخت گرمی میں اور یہ معذور شخص اپنی سرین کے بل بیٹھا ہوا اور گھسکتا ہوا چل رہا ہے، تو یہ اس کے قریب گئے، پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے آپ اس طرح سے؟ اس نے کہا کہ میں بیت اللہ کا
اس نے کہا کہ میں بیت اللہ کا دیدار کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا ہوں، میں حج بیت اللہ کی زیارت کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ ذرا میرے ساتھ آئیے، میرے گھر چلیے، تھوڑا آرام کر لینا، پھر اپنے سفر کو کنٹینیو کرنا، چلتے رہنا۔ وہ کہنے لگے کہ میرے پاؤں نہیں ہیں آپ کی طرح، جس طرح آپ اپنے قدموں کے بل چل سکتے ہیں، میں اپنے قدموں کے بل چل نہیں سکتا، میں ایک معذور شخص ہوں اور میں اپنی سرین کے بل گھسٹتا ہوا ہی چلتا ہوں۔ اگر میں آپ کے گھر آ جاؤں گا تو میرا وقت ضائع ہو جائے گا، اور میں جب سفر کے لیے دوبارہ نکلوں گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جس وقت مکہ معظمہ پہنچوں اس وقت حج کے ایام گزر چکے، اس لیے میں ایک پل کے لیے بھی آرام کرنا نہیں چاہتا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، اچھا آپ آؤ تو صحیح، میں آپ کو سواری بھی دے دوں گا، آپ اپنے قدموں پر چل کر نہیں جا سکتے تو آپ سواری پر سوار ہو کر چلے جانا۔ وہ شخص کہنے لگے کہ مالک بن دینار، میں آپ کو بڑا عقل مند سمجھتا تھا، لیکن آپ تو نادان نکلے۔ مجھے ذرا یہ بتاؤ کہ اگر کسی کے کوئی غلام ایسا ہے جس سے اس کا آقا ناراض ہیں اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے آقا کو منا لوں، اپنے آقا کو راضی اور خوش کر لوں، تو وہ سواری پر سوار ہو کر شان سے جاتا ہوا اچھا لگے گا، یا عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنی سرین کے بل گھسٹتا ہوا اس کے دربار میں جاتا ہوا اچھا لگے گا؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم پوری کوشش کریں کہ ہم اللہ کے دربار میں اپنی عاجزی اور انکساری کا بھرپور مظاہرہ کریں۔ اب چونکہ یہ عبادت والا سفر ہے، اس سفر میں جب عبادت کے لیے ہم سفر کر رہے ہیں اور سفر بھی چونکہ عبادت والا ہے تو اس کے اندر پریشانی اور تکالیف تو آئے گی۔ جو بھی پریشانی اور تکلیف آئے، جو بھی وجہ رہے پریشانی اور مصیبت کی، تو ہم اس کو صبر کے ساتھ برداشت تو کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اس کے دو ریزن ہیں، صبر اور شکر کرنے کے دو ریزن ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم جیسے بندوں کو اپنے دربار میں بلا لیا، بیت اللہ کی زیارت کے لیے کی توفیق عطا فرمائی، یہی بہت بڑی بات ہے۔ تو ہمیں اس پر اللہ تعالیٰ کا خوب شکر ادا کرنا چاہیے، ورنہ ہماری کیا حیثیت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو وہاں بلا لیتے۔ یہ تو عاشقوں کا سفر ہے، جو سچے عاشق ہوتے ہیں ان سچے عاشقوں کا سفر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سچے عاشقوں میں ہمیں بھی چن لیا۔ اس بات کو اس طرح اچھی طریقے سے سمجھ لو کہ اگر کوئی بادشاہ ہے اور وہ بادشاہ اپنے دوستوں کو دعوت پر بلائے اپنے گھر، پھر اس میں کسی ایک نوکر کو بلا لے، تو نوکر کو تو بہت خوشی ہوتی ہے کہ دیکھو بادشاہ سلامت نے اپنے عزیزوں میں، اپنے دوستوں میں مجھے بھی یاد رکھا۔ وہ غلام کتنا خوش ہوگا۔ تو ہم بھی یہی سمجھ لیں کہ یہ تو اللہ کے عاشقوں کا سفر ہے، یہ اللہ کے عاشقوں کے آنے کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے عاشقوں کو انوائٹ کیا، اپنے محبوبوں کو انوائٹ کیا، اپنے مخلص متقی و پرہیزگار بندوں کو انوائٹ کیا، اور ان کے ساتھ ہی ہم گناہگاروں کو بھی انوائٹ کر لیا۔ تو ہم اس بات پر ہم اللہ تعالیٰ کا خوب شکر ادا کریں، اور جب بھی کوئی پریشانی اور تکلیف آئیں تو ہم اپنے ایٹیٹیوڈ کو، اپنے ایگو کو سائڈ میں رکھیں اور اس بات کو سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہاں بلایا ہے۔ اگر یہاں آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے پوچھتے کہ دیکھو جس سفر پر میں نے تم کو جانے کی توفیق دی،
جس سفر پر میں نے تم کو بلایا، بیت اللہ کا دیدار کرنے کے لیے بلایا، بیت اللہ کی زیارت کرنے کے لیے بلایا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ہی کہہ دیتے کہ میں تم کو پہلے ہی بتا دیتا کہ تمہیں اس سفر میں فلاں اور فلاں پریشانی آنے والی ہے، فلاں اور فلاں تکلیف برداشت کرنا ہوگی۔ اب تم چونکہ بہت بے چین تھے بیت اللہ کا دیدار کرنے کے لیے اور تم مجھ سے توفیق مانگ رہے تھے، جس وقت مجھ سے توفیق مانگ رہے تھے اور جس وقت دعا کر رہے تھے، بیت اللہ کے دیدار کرنے کے لیے تڑپ رہے تھے، اگر اسی وقت میں پریشانی کا ذکر کر دیتا تو کیا اگر میں کہتا کہ یہ پریشانی آنے والی ہے، کہو کیا کہتے ہو، جانا ہے کہ نہیں جانا ہے، سفر کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ اگر آپ کا جواب ہاں میں ہے تو پھر ان پریشانیوں کے لیے تیار ہو جاؤ، اگر آپ کا جواب نہ میں ہے تو کوئی بات نہیں، ہم آپ کو توفیق بھی نہیں دیتے، ہم آپ کو بلاتے بھی نہیں، آپ اپنے گھر میں آرام سے رہو۔ تو اس وقت ہمارا کیا جواب ہوتا کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ تکلیف تو بہت ہی معمولی ہیں، ہم بے قرار ہیں بیت اللہ کا دیدار کرنے کے لیے، ہمیں ساری تکالیف منظور ہے، ہم کو وہاں بلا لے۔ ہم کہتے نا یہی جواب ہوتا اور ہم جانے کے لیے تیار ہو جاتے۔ دوسری وجہ یہ کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتے ہم سے کہ دیکھو آپ کے یہ گناہیں جو بڑے بڑے گناہ ہیں، جو گناہیں کبیرہ ہے اور آپ کو دوزخ کے دروازے تک لے جا چکے ہیں، قریب ہیں کہ یہی گناہ تمہارے دوزخ میں گرنے کا سبب بھی بن جائے، دوزخ میں گرنے کا ذریعہ بھی بن جائے، لیکن تم میرے بندے ہو، میرے اپنے بندے ہو اور میں تمہیں معاف کرنا چاہتا ہوں، تمہیں سزا نہیں دینا چاہتا ہوں، تمہیں آخرت کی سزا سے بچانا چاہتا ہوں، دوزخ کی آگ سے بچانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ بچنا چاہتے ہو آخرت کی سزا سے تو پھر میں تمہیں دنیا میں سزا دوں گا، میں تمہیں دنیا میں سزا دینا چاہتا ہوں۔ دنیا کی کون سی سزا؟ وہی سفر حج کی، جو سفر میں تکالیف کا سامنا کرنا ہوگا، جو وہاں پہنچ کر جو تکالیف کا سامنا کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اگر ہم سے پوچھتے دیکھو ریئل نہیں بتا رہی ہوں میں، اگر ایسا ہوتا تو ہم کیا کہتے، یہ سمجھانا چاہ رہی ہوں۔ تو ہم فوراً کہتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کی سزا تو بہت ہی خطرناک ہیں، ہم آخرت کی سزائیں برداشت نہیں کرنے والے، جتنی بھی سزا ہے دنیا کی کڑی سے کڑی سزا بھی آخرت کی سزا کے مقابلے میں کم ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ یوں کہہ دیتے کہ دیکھو تمہارے گھر سے لے کر بیت اللہ کا سفر جو ہے، اس سفر کے درمیان آگ ہے اور آگ کا راستہ طے کر کے تمہیں میرے پاس آنا ہے، کہو کیا کہتے ہو؟ تو اللہ کے جو عاشق بندے ہوتے، جو سچے مومن بندے ہوتے، وہ اس آگ والا سفر بھی طے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پہنچ جاتے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے کہ بیت اللہ کا دیدار کرنے آنے سے پہلے اپنی اولاد کو بیچ کر آؤ، اپنی اولاد کو بیچ دینا، اس کے بعد ہی آنا، تو کئی عاشق اللہ کے ایسے ہوتے، کئی لوگ اللہ سے سچی محبت کرنے والے ایسے ہوتے جو اپنی اولاد کو بھی بیچ دیتے، جو آگ کا دریا بھی پار کر لیتے اور وہاں پر چلے جاتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ساری شرطیں نہیں لگائی ہیں، نہ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ شرط لگائی ہے کہ تمہیں تکالیف کا سامنا کرنا ہوگا، نہ ہی یہ شرط لگائی ہے کہ آپ کے بڑے بڑے گناہ ہیں میں معاف نہیں کروں گا، آپ کو یہاں آنا پڑے گا، اور نہ ہی یہ شرط لگائی ہے کہ آگ کا دریا پار کرو، اور نہ ہی یہ شرط لگائی ہے کہ اپنی اولاد کو بیچو اس کے بعد میرے پاس۔ پھر اللہ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، تم لوگ پانی سے غسل کر لو، اور ظاہری پاکی حاصل کر لو،
بدنی ظاہری پاکی حاصل کر لو اور میرے دربار میں آ جاؤ، میرے دربار میں آ جاؤ، کوئی شرط نہیں۔ اللہ رب العزت کتنے مہربان ہیں اپنے گنہگار بندوں پر۔ آتا ہے روایت میں کہ اللہ تعالیٰ ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندوں پر رحم کرنے والے ہیں، اپنے بندوں سے محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی شرط نہیں لگائی۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی شرط کے ہمیں وہاں بلا لیا اور ہمیں وہاں جانے کی توفیق دے دی، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اس سفر میں تکالیف آئے گی، پریشانی آئے گی، کیونکہ یہ عبادت والا سفر ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ جو بھی پریشانی اور جو بھی تکلیف آئے ہمیں صبر کے ساتھ اور شکر کے ساتھ برداشت کرنا ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ ہم بڑے نازوں میں پلے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بڑے آرام سے ہمیں اپنے گھروں میں رکھا ہے، ہم اپنے گھروں میں بڑے آرام سے رہتے ہیں، کوئی بھی پریشانی اور تکلیف برداشت کرنے کی عادت نہیں ہے۔ پھر ہماری عادت میں ایک خرابی یہ ہے کہ ہم ذرا سی بات پر موڈ آف کر لیتے ہیں۔ جب ہمیں ہمارے گھروں میں ہی تھوڑی سی بات پر موڈ آف کرنے کی عادت ہے، تو پھر یہی عادت وہاں پر بھی ہوتی ہے۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر کسی شرط کے ہمیں بلا لیا، کچھ بھی نہیں کہا، صرف یہ کہا کہ پانی سے غسل کر لو اور احرام باندھ کر آ جاؤ، تو یہاں پر شیطان حملہ کرتا ہے، شیطان اپنا وار کرتا ہے۔ کس طرح سے؟ اس طرح سے کہ ذرا سی پریشانی ملی، تھوڑی سی تکلیف پہنچی، ٹھنڈا پانی نہیں ملا، وقت پر کھانا نہیں ملا، تو ہم اکتاہٹ کا اظہار کرنے لگ جاتے ہیں۔ تھوڑی سی تکلیف پہنچی تو اکتاہٹ کا اظہار کرنے لگ جاتے ہیں، جبکہ ہمیں ساری چیزوں کو اگنور کرنا ہے، اور ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، اللہ کی راہ میں نکلے ہیں، عبادت والے سفر پر نکلے ہیں، تو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہمیں اللہ کی ناراضگی کو مول نہیں لینا ہے، اللہ سے ناراض نہیں ہونا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا ہے، تاکہ ہمیں جتنی بھی نیکیاں وہاں ملے، ہماری یہی نیکیاں ہماری نجات کا ذریعہ بنے، ہماری قبولیت کا ذریعہ بنے۔ آگے بات سمجھ میں نے آپ کو پچھلے جب آیتیں پڑھا رہی تھی ترجمے کے ساتھ، تبھی میں نے تمہیں بتایا تھا کہ اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، تو اپنے آپ کو کس طریقے سے تیار کرنا ہے، یہ خلاصے میں نے آپ کو ابھی بتایا۔ ہر تکلیف کو برداشت کرنا ہے، عبادت والا سفر ہے تو تکلیف تو آئے گی، اس تکلیف کو برداشت کرنا ہے، اور چونکہ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، امتحان گاہ ہے، ہمیں یہاں پر امتحان دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب بیت اللہ ہمیں بلاتے ہیں تو ہمارا امتحان ہوتا ہے محبت کا، کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کتنی محبت کرتے ہیں، ورنہ محبت کا دعویٰ کرنے والے اور اللہ کی چاہت کا اظہار کرنے والے تو بہت سارے ہیں، لیکن نظر تو کوئی نہیں آتا۔ اگر اللہ سے واقعی میں محبت ہے، اگر ہم اللہ تعالیٰ کو چاہتے ہیں، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 24 گھنٹے کی زندگی کو اپنی زندگی میں داخل کرنا ہو۔ ہم کا ایسا کرتے ہیں؟ کسی چیز پر عمل کیا، کسی پر نہیں کیا، کوئی چھوڑ دیا اور کسی کو پکڑ لیا، تو کبھی پکڑا کبھی چھوڑا، کبھی پکڑا کبھی چھوڑا، تو یہ تو کوئی سچا عاشق ہوا نہیں، یہ تو کہیں کوئی محبت والا ہوا نہیں، یہ تو دعوی محبت میں جھوٹا ہے۔ جب ہم یاد رکھیں کہ جب ہم نے اللہ کے عشق میں، اللہ کی محبت میں اس سفر کو کیا ہے، ساتھ ہی اتنے سارے پیسے خرچ کیے ہیں اور اتنی ساری پریشانیوں کو برداشت کرنے کا سوچا ہے، تو پھر وہاں جانے کے بعد ہم اپنے موڈ کو آف نہ کریں، ذرا سی تکلیف پر، چھوٹی سی پریشانی پر اکتاہٹ کا اظہار نہ کریں اور اپنی تکالیف کا اظہار نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنے عاشق سے ملنے گئے ہیں، اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے عشق میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے گئے، تو ہمیں بالکل ایسے ہی اظہار کرنا ہے جیسے کہ ایک معشوق اپنی معشوقہ کے سامنے جب جاتا ہے تو وہ جس طرح محبت کا اظہار کرتا ہے۔
عاشق کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے معشوق کو اپنے ناز و نخرے نہ دکھائیں، ناز و نخرے نہ دکھائیں۔ محبوب کو عاشق کا یہ کام ہے کہ وہ اپنے معشوق کو اپنے ناز و نخرے نہ دکھائیں، بلکہ نیاز مند بن جائیں، نیاز مند بن جائے اور نیاز مند بن کر اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کریں۔ پھر یہ بھی ایک بات ہے کہ جب بیت اللہ پر نظر پڑتی ہے تو جو دعا مانگے وہ دعا قبول ہوتی ہے نا۔ تو کہتے ہیں نا کہ جیسے ہی پہلی نظر پڑے جو مانگنا ہے تو مانگ لو۔ دیکھو اس کا مطلب غلط نہیں لینا، یہ مطلب نہیں ہے کہ بیت اللہ پر جو نظر پڑ گئی جو مانگ لیا بس مانگ لیا، اور جگہ نہیں مانگنا ہے یا اور جگہ دعا قبول نہیں ہوتی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جہاں جہاں مانگو گے اور جو مانگو گے اللہ تعالیٰ ہر چیز عطا فرمائے گا۔ یہ تو اللہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر ایک شخص نے با جماعت نماز ادا کر لی لوگوں کے ساتھ مل کر، اور اس جماعت میں اس محفل میں اس نماز میں جتنے بھی لوگ موجود تھے ان لوگوں میں سے اگر کسی ایک کی بھی نماز اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کی نماز کو قبول کر لیا، تو پھر اللہ تعالیٰ باقیوں کی سب کی نماز کو اس کے صدقہ طفیل میں قبول کر لیتا ہے۔ تو پھر اگر ایک دعا ہماری وہاں پر قبول ہو گئی جو ہم نے پہلی نظر ڈال کر مانگی تھی، تو اللہ تعالیٰ اس سے صدقہ طفیل میں باقی جگہوں پر مانگی گئی ساری دعاؤں کو بھی قبول کر لے گا۔ ہم یہ بالکل سوچنا بنائیں کہ بس ہم نے پہلی نظر پڑی جو دعا مانگ لی وہی قبول ہوگی، اب ادھر قبول نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے، ہر جگہ کی دعا قبول ہوگی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ جب میری پہلی نظر کعبہ پر پڑے، بیت اللہ پر پڑے، تو میں کیا دعا کروں؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو فقیہ تھے، امام الفقیہ تھے، انہوں نے کہا کہ جیسے ہی پہلی نظر پڑے آپ یہ دعا کرنا کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ جانتے ہو مستجاب الدعوات کا معنی کیا ہے؟ کہ آج کے بعد میں جتنی بھی دعائیں کروں ساری میری دعاؤں کو قبول کر لینا، یہ مانگے۔ اب یہ تو ہر ایک کا اپنا اپنا معاملہ ہوتا ہے، جس کو انسان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ جس طرح سے اور جو چاہے وہ مانگے اپنی خواہش کے مطابق۔ یہ میں نے آپ کو ایک بات بتائی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھنے والے سے یہ کہا تھا کہ آپ یہ دعا مانگنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف کرتے تھے، چکر لگاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب دعائیں کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی جیسا کہ ہم نے پچھلی کلاس میں تفسیر میں پڑھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو اس دعا کا پڑھنا بھی مسنون ہے۔ یہ پچھلی کلاس میں جتنی بھی آیتیں تھیں حج بیت اللہ کے احکام کی، ان احکامات کا، ان آیتوں کا میں نے خلاصہ بتایا کہ ان احکامات کو ادا کرنے سے پہلے ہمیں خاص طور سے ان باتوں کا بھی خیال رکھنا ہے، ورنہ ہوتا ایسا ہے کہ ہم جاتے ہیں بیت اللہ کی زیارت کرنے کے لیے، لیکن وہاں پر جا کر نادانی میں ہم ایسے ایسے کام کر لیتے ہیں، ایسی ایسی غلطیاں کر لیتے ہیں جو ہم کو نہیں کرنی چاہیے۔ بالکل وہاں پر دنیا داری کو چھوڑ دینا چاہیے، اور تکلیف پریشانی آئے صبر کے ساتھ برداشت تو کرے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ یہی بہت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عاشقوں کے ہجوم میں، اپنے عاشقوں کے ہجوم میں ہم گنہگاروں کو بلا دیا، یہی بہت بڑی بات ہے۔ ہم اس پر ہی اللہ کا شکر ادا کریں اور تمام ارکان کو خشوع اور خضوع کے ساتھ اچھی طرح ادا کرنے کی کوشش کریں، اور پورا دھیان رکھیں کہ ہم سے ذرا سی بھی غلطی نہ ہو، کوتاہی نہ ہو۔ یہ یقین رکھیں کہ ہماری یہی نیکیاں ہمارے لیے آخرت کی نجات کا اور قبولیت کا ذریعہ بن جائیں۔
کیونکہ ہر کسی کے بس میں نہیں ہوتا ہے کہ بار بار۔ پہلی مرتبہ جب ہم جائیں تبھی ہم اس بات کا دھیان رکھیں کہ ہم پوری رعایت کریں گے گناہ سے بچنے کی، اور ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے سے بھی بچیں، کیونکہ حقوق العباد بہت ہی خطرناک ہیں۔ اگر چونکہ ہمیں اپنے گھروں سے ہی عادت ہوتی ہے، گھر والوں کا دھیان خاص طور سے اچھے سے ہم نہیں رکھتے ہیں، ہے نا، گھر میں ہی ہماری انبن چلتی ہے اور یہ عادت ہماری بہت مضبوط ہوتی ہے، پھر ہم جب وہاں پر جاتے ہیں تو ہمارے ساتھ جو ہمارے ساتھی رہتے ہیں، ہمارے روم میں ہوں یا ہمارے ساتھ چلنے والے ہو، طواف کرنے کے دوران، مسجد حرام میں نماز پڑھنے کے دوران، جس جگہ بھی ہماری ملاقات ہوتی ہے، ہم اسی ایٹیٹیوڈ کو اپلائی کرتے ہیں جو ہماری گھر سے عادت تھی، تو ایسا نہ کریں۔ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ سے پوچھا کہ ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ امت کا سب سے غریب شخص کون ہے؟ میں کئی مرتبہ یہ حدیث سنا چکی ہوں، لیکن خاص طور سے ابھی بتا رہی ہوں کہ وہاں جا کر یہ غلطی نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تو بلائے گا، ہے نا، ہماری بھی تو خواہش ہے کہ ہم بھی وہاں جائیں، بیت اللہ کی زیارت کریں، ہے نا، بیت اللہ کا دیدار کریں، تمام ارکان کو ادا کریں، اور وہ گناہ جو ہم نے کیے ہیں ان سارے گناہوں کی معافی تلافی کر کے واپس ایسے وہاں سے لوٹے جیسے کہ ماں کے پیٹ سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے گناہوں سے بالکل پاک اور معصوم ہوتا ہے۔ تو ایسے ہمیں وہاں جا کر وہاں سے بن کر آنا ہے، پھر اس کے بعد بھی ہماری زندگی جتنی بھی رہے گی اللہ تعالیٰ ایسی ہی پاکیزگی والی اور گناہوں سے بچتے بچاتے والی گزارنے والی بنا دے۔ تو وہاں جا کے خاص طور سے اس بات کا خیال رکھنا کہ ہم کسی بھی ہماری بہن کو تکلیف نہ پہنچائیں، پھر وہ بدن سے ہو یا زبان سے ہو یا ہماری اداؤں سے ہو، ہمارے رویے سے ہو۔ انسان اپنے رویے سے دوسرے بندے کو اس ایسی گہری چوٹ دے دیتا ہے کہ وہ کبھی نہیں بھرتی۔ ہم ایسے رویوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں، ہم اپنی ایسے رویے ظاہر نہ کریں دوسروں پر کہ ان کو برا لگے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مجھے بتاؤ میری امت کا سب سے غریب شخص کون ہے؟ تو صحابہ نے بتانے لگے اپنے حساب سے، کہ کوئی چند صحابہ نے کہا کہ وہ جن کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میری امت کا سب سے غریب شخص وہ نہیں ہے جس کے پاس دینار و درہم نہیں ہے، بلکہ میری امت کا سب سے غریب شخص وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہاڑوں جیسی احد پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر جائیں اور پھر بھی اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے۔ تو صحابہ کرام تو سوچ میں پڑ گئے نا، ہم خود بھی ابھی حیران ہیں کہ بھئی اتنی ساری نیکیاں لے کر جائے گا، پھر کون سا اس کا ایسا عمل ہوگا جس کی وجہ سے اس کو جہنم کی آگ میں دھکا دے دیا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس کا عمل یہی ہوگا کہ اپنے رویوں سے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو تکلیف پہنچائی ہوگی، کسی کو گالی بک دی ہوگی، کسی کو تماچا مارا ہوگا، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، بندوں کا حق دبایا ہوگا۔ تو ان ساری چیزوں سے ہمیں بچنا ہے اور بچتے بچاتے ہی رہنا ہے۔ ہم انتظار نہ کریں کہ بھئی ہم حج کو جائیں گے جب کریں گے ایسا، ہم اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور بلائے گا بیت اللہ کا دیدار کرنے کے لیے، لیکن زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ ہمیں معلوم نہیں کہ جب ہمارا فارم آ جائے، جب ہماری قبولیت کی گھڑی آ جائے اور ہم کہاں ہوں، زمین کی تہ میں سوئے ہوئے ہوں
اور اس وقت ہمارا نمبر آئے، اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن ہمیں تو یقین ہے اللہ کی ذات پر کہ ہم ضرور جائیں گے بیت اللہ کی زیارت کرنے کے لیے، تو ہم بچتے رہیں ان ساری غلطیوں سے۔ ابھی سے ہم ارادہ کریں کہ جو بھی چھوٹی موٹی پریشانی اور مصیبت آئے گی اس پر صبر کریں گے، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں پر شکر ادا کریں گے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی بندیوں کو، اللہ تعالیٰ کے بندوں کو تکلیف پہنچانے سے بچیں گے۔ تکلیف پہنچانے کے لیے کہیں گھر کے باہر سڑک پر نہیں نکلنا ہے، گلی محلے کا چکر نہیں لگانا ہے۔ ہمارے گھر میں رہنے والے ہمارے گھر والے ہی ہیں، ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اس دنیا میں جتنے بھی بندے آئے ہیں سب حق والے ہیں، ہم اللہ کے لیے اپنا حق معاف کر دے، لیکن اللہ کے لیے اللہ کے بندوں کا حق ادا کریں۔ کوئی بھی پریشانی اور کوئی بھی تکلیف اتنی بڑی نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہماری برداشت سے باہر بنا دیا۔ اب چونکہ انسانی فطرت ہے اس لیے ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ بہت تکلیف پہنچائی ہے، برداشت کے باہر ہیں، ہم تو اس کو معاف نہیں کریں گے یا ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے۔ معاف کرنا اور نہ کرنا یہ ہمارے حق میں ہیں، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تکالیف کی زیادتی اتنی ہو جاتی ہے کہ ہمارا نفس، ہماری روح، ہمارا دل، ہمارا دماغ اجازت نہیں دیتا ہے اس کو معاف کرنے کی۔ لیکن یہ ناممکن نہیں ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرما دی تو پھر بندہ اس غلطی کو بھی معاف کر دیتا ہے، لیکن چھوٹی موٹی جو غلطی ہو جائے اس کو یوں ہی نظر انداز کر دے، اور ہم حسن سلوک کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہر بندے کو دیکھنے والا ہے، جاننے والا ہے، اس کے عمل کا اور اس کی مکاری کا بھی۔ بہت سلا معافی الصدور، اللہ تعالیٰ دلوں کو چیر کر دیکھیں گے کہ دل میں کیا ہے۔ یوں بھی آتا ہے روایت میں جس کا مفہوم ہے کہ جب بندہ بیت اللہ کا دیدار کرنے کے لیے جاتا ہے اور وہاں جانے کے بعد اس کی دل کی جو کیفیت ہوتی ہے وہی کیفیت ہوگی اس کی موت کے وقت، کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا دیدار کرنے کے لیے گئے تھے تو دل میں محبت کتنی تھی اللہ کی، اللہ کے سامنے کتنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کیا تھا، اللہ کی محبت میں کتنے گم ہو گئے تھے، کتنے سچے عاشق تھے، کیونکہ وہاں جانے کے بعد دل کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ بندہ واقعی میں اللہ تعالیٰ کے سچے عاشقوں میں شمار ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہاں جانے کے بعد بھی دل کی کیفیت نہ بدلیں اور ہمارے اعمال میں کوئی چینجز نہیں آئے تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم نے تکالیف بھی برداشت کی، پیسہ بھی خرچ کیا، اور وہاں جا کر ہم ایسے اعمال اپنے ساتھ لے آئیں جو نعوذ باللہ دوزخ کے قریب اور ہم کو لے کر چلے گئے۔ ایسے اعمال نہ کریں، بہت ہی احتیاط کے ساتھ۔ ابھی تو ایسا ہو گیا ہے آج کل کے لوگوں نے تفریح بنا لیا ہے، جو دیکھو وہ وہاں پر چلے جاتے ہیں۔ بڑی اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے اور ہر کسی کو وہاں پر لے جائیں، لیکن جانے سے پہلے اپنی نیت کو درست کر لیں، اپنے اعمال کو درست کر لیں، اپنے رویوں کو درست کر لیں، اور یہ امید رکھیں کہ وہاں ہم جا کر جو بھی نیکی کریں گے وہی نیکیاں ہماری نجات کا ذریعہ بنے گی، ہماری قبولیت کا ذریعہ بنے گی۔ وہاں پر بالکل جانے کے بعد اپنی زبان کو سیلے، اپنے منہ کو سیلے، اپنی زبان کو بند کر دے اور ایسے عمل کرے کہ اللہ راضی اور خوش ہو جائے۔ خوب عبادت کرے مسجد حرام میں، نفل نماز کے علاوہ، فرض نماز کے علاوہ نوافل نماز پڑھنے کا بھی بہت ثواب ہے۔ جیسے ہی مسجد حرام میں داخل ہوں ہم نیت کر لیں کہ ہم جب تک کہ مسجد حرام میں رہیں گے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ میری اعتکاف کی نیت،
اعتکاف کا بھی ثواب ملے گا، جتنی دیر ٹھہریں گے اتنی دیر ہم دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے، سوچ کو ادھر ادھر لے جانے سے بچے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں گے۔ وہاں جانے کے بعد ہم اپنی زبان کو 1 سیکنڈ کے لیے، 1 منٹ کے لیے خالی نہ رکھیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں۔ جو شخص کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا ورد رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کو پڑھتا رہتا ہے، کثرت سے پڑھتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیاوی پریشانیوں سے محفوظ رکھتے ہیں، شیطانی وساوس سے محفوظ رکھتے ہیں، اور جنت میں اس کو داخلہ مل جاتا ہے، جنت اس کے لیے پکی ہے۔ ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے حضرت وہاب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ کیا یہ بات صحیح نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، جنت کو پڑھنے والا سچے دل سے پختہ اعتقاد کے ساتھ، تو کیا یہ جنت کی کنجی نہیں ہے؟ لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی نہیں ہے؟ وہاب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں، لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہیں، لیکن یاد رکھیں چابی میں دندانے بھی ہوتے ہیں، کنجی میں دندانے بھی ہوتے ہیں۔ اگر آپ اپنے ساتھ میدان حشر میں، اگر آپ اپنے ساتھ آخرت میں ایسی چابی لے گئے لا الہ الا اللہ والی جس میں دندانے موجود تھے، تو آپ جنت کا دروازہ کھول پاؤ گے۔ لیکن اگر آپ ایسی چابی لے گئے جس میں دندانے مبارک نہیں تھے، جس میں دندانے نہیں تھے، بالکل پلین چابی تھی، تو پھر آپ کے لیے جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ دندانے سے مبارک ہیں، دندانے مبارک سے مراد ہیں شریعت کے احکام۔ لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا ہے اور کثرت سے ورد کرنا ہے، اور پھر جو شریعت کے دیگر احکامات ہیں ان پر عمل کرنا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ تو ہم وہاں جانے کے بعد کلمے کا ورد رکھے، خوب کلمے کا ورد رکھے، خوب کلمہ پڑھتے رہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب ہم یہ ذکر کریں گے تو پھر ہمارا دھیان نہیں جائے گا کہ ہمارے روم میں کون ہیں، یہ پاکستان کی ہے، یہ ہندوستان کی ہے، اور یہ یہاں کی ہے، اور یہ وہاں کی ہے، اور پھر اس کا ایسا، پھر اس کا ویسا۔ بتاؤ غیبت کا کیا گناہ ہے کہ ہماری مقبول نیکیاں کیا ہوتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ غیبت کرنے سے ہماری مقبول نیکیاں ختم ہو جاتی۔ اب ہم نے مکہ معظمہ جیسی سرزمین پر قدم رکھا، اور اس سرزمین پر جانے کے بعد اکثر وہاں جانے والیاں سانسیں ہی ہوتی ہے۔ پھر آپ کہو گی کہ پھر آ گئی ساز وہوں پر، لیکن کیا کرے، فنڈا ہی وہ ہے، ساری کہانی وہیں سے تو شروع ہوتی ہے۔ تو وہاں جانے کے بعد بھی اگر ہم ایک دوسرے کی غیبت کرنے لگ گئے تو پھر میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ جو مقبول نیکیاں ہی دی جاتی ہے، تو ہم وہاں پر گئے، ہماری بہو ہمارے گھر میں ہیں اور ہم اپنی بہو کی برائیاں کر رہے ہیں مکہ معظمہ جیسی سرزمین پر جا کر۔ وہ کتنی مبارک ہستی ہے، وہ کتنی اچھی بہو ہے جو اتنی مبارک جگہ پر اپنا ذکر کروا کے اپنی ساس کی مقبول نیکیاں اپنی تجوری میں ڈال رہی ہے۔ مقبول نیکیاں ہی تو لی جائے گی، تو وہاں جانے کے بعد بھی ہم نہیں چھوڑے۔ بتاؤ، غیبت کرنے سے پہلے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا، جس کی ہم غیبت کر رہے ہیں، جس کو ہم برا بھلا کہہ رہے ہیں، مطلب یہ کہ وہ ہماری نظر میں برا ہے، ہماری سوچ میں، ہمارے خیال میں، ہمارے دل میں، ہماری زندگی میں کہیں بھی اس کی کوئی بھی جگہ نہیں ہے، تبھی تو ہم اس کی برائی کو بیان کر رہے ہیں۔ اب جب وہ اتنا حقیر ہیں، ہے نا، اتنا کمتر ہیں ہماری نظر میں، تو پھر ہم کیوں اس کو مقبول نیکیاں دے رہے ہیں؟ اگر یہ سوچ آنے کے بعد بھی ہم نہیں رکے اور مسلسل اس کی برائی کرتے رہے، تو یاد رکھنا
کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہماری بہت بڑی آزمائش ہے کہ جب وہ اتنا برا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ رہے ہیں، جب وہ اتنا کمتر ہے تو کیا آپ دینا چاہ رہے ہو نیکیاں؟ تو کان تو نہیں ہے ہمارے پاس جو آواز سن سکے، لیکن ہم کہتے ہیں لبیک۔ ہاں، وہ اتنا حقیر ہے پھر بھی ہم اس کو اپنی نیکیاں دینا چاہ رہے ہیں۔ بھائی کیوں دے رہے ہو؟ تو خاص طور سے وہاں پر جو چیزیں ابھی مجھے فی الحال پتہ چلی کہ وہاں جانے کے بعد اتنے سارے روپیے پیسے خرچ کرنے کے بعد، اتنی سفر کی مشقتیں برداشت کرنے کے بعد بھی وہاں جا کر ایسے ایسے کام کرتے ہیں۔ جو کام میرے سامنے آئے ان کام کو میں نے اپنے ذہن میں رکھ کر ایک نقشہ بنایا، ایک خاکہ کھینچا اور اس کو اپنی زبان میں آپ تک پہنچایا کہ اگر ہم میں سے کوئی مدرسہ عائشہ صدیقہ میں زہرا اور حمیرہ آپا کی کلاس میں بیٹھنے والی مستورات کم سے کم اس سے احتیاط کریں کہ ہم اگر وہاں جائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں ضرور بلائے، اور جب ہم وہاں جائیں تو ہم یہ سب کام نہ کریں۔ ہم صرف دھیان یہی رکھیں کہ ہمیں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا ہے، کیونکہ یہ عبادت والا سفر ہے اور ہم اللہ کی عبادت میں نکلے ہیں، اللہ کے عشق میں نکلے ہیں، اللہ کی محبت میں نکلے ہیں۔ تو ہمیں پورا اس کا خیال رکھنا ہے، دھیان رکھنا ہے کہ وہاں جانے کے بعد ہمیں ذرا بھی چوں چرا نہیں کرنا ہے۔ جس طریقے سے صحابہ کرام نے زندگی گزاری ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ایسا کرو، صحابہ کرام فوراً اس پر عمل کرتے تھے۔ ہمیں وہی کام کرنا ہے، اپنا پورا وقت عبادت میں گزارے، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اپنے زبان کو ذرا بھی خالی نہ رکھیں، اور اگر کتنا بھی دل چاہ رہا، تمہیں میں نے بتایا نا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کوئی شرط نہیں لگائی اور یہ کہا کہ صرف پانی سے غسل کر لو، اپنے بدن کی ظاہری پاکی کو حاصل کر لو اور میرے دربار میں آ جاؤ، احرام باندھ کر مسجد حرام میں حاضر ہو جاؤ، تو یہاں پر شیطان حملہ کرتا ہے کہ اس نے تو ٹلہ ماری اور اس نے میرے کو ادھر نہیں جانے دی، اور اس نے تو ایسا کری، اور کھانا دیر سے آیا، ٹھنڈا پانی نہیں ملا، دھوپ لگی، چھالے آ گئے، پاؤں دکھ رہے، اور چلنے ہی چلنے والا سفر ہے، بھائی میرے سے تو اتنا چلنا نہیں ہوتا ہے۔ یہ سب فالتو باتیں ہیں۔ اپنا گھر نہیں ہے، اللہ کا گھر ہے، اپنا گھر نہیں ہے، اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے گھر میں جب گئے ہیں تو اپنے ناز و نخروں کو سائیڈ میں رکھو، اپنے ناز و نخرے اللہ کو نہ دکھاؤ۔ پیاس لگی اللہ جانتا ہے، تم صبر کرو اللہ پانی پلائے گا۔ بھوک لگی ہے اللہ جانتا ہے، تم صبر کرو اللہ کھانا کھلائے گا۔ پاؤں جل رہے ہیں، پاؤں میں چھالے آ گئے، اللہ جانتا ہے زمین کتنی گرم ہے، اس زمین کو ٹھنڈا کر دے گا، تم صبر تو کرو۔ اتنے بے صبرے بن جاتے ہیں وہاں جانے کے بعد بھی۔ اللہ تعالیٰ جب بیت اللہ کے دیدار کے لیے ہم کو بلائے تو ان سارے خرافات سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ہماری ایسی حالت اور ایسی کیفیت ہو جائے کہ ہم پوری طرح سے سچے دل سے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔